آ جاؤ. کہاں جا رہی ہو؟ نو 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 اس کو نہیں. ماما کو کس نے دکھا؟ جی چاکلیٹ بھی تو کھاتی ہوں. مجھے جانا نا کب سے پالو گے نا ہمیں سینڈل. واٹس ایپ کر دوں گی نا. ہاں جی. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ان مائی چینل. جی تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اور آج میں آپ کو وزٹ کروا رہی ہوں اپنی مدر کی ہاؤس کا، اور یہ ہے جی ہمارا تھرڈ فلور پہ ہماری چھت ہے جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا. اور یہاں پہ آ کے مجھے بہت ساری ان لمیٹیڈ یادیں جو ہے نا بہت ہی یاد آ رہی تھی. اور اسپیشلی یاد آ رہا تھا کہ جب میری مدر تھی تو وہ نا ہم لوگ جب ونٹرز ہوتی تھی، سردیاں ہوتی تھی نا، تو یہاں پہ جب دھوپ نکلی ہونی تو یہاں بیٹھ کے نا اکثر ہی ہم لوگ گپ شپ لگاتے تھے، اورنجز انجوائے کرتے تھے. ساتھ ساتھ میری مدر نے بیٹھے ہونا، بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے، ہم نے بیٹھے ہونا. یہ ہوتا تھا ہماری شروع سے ہی روٹین ہے، جب سے ہم لوگ چھوٹے تھے، چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک شاید ہر گھر کی ہی روٹین ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہماری مدر ہوتی تھی نا، ہم سب لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مطلب کبھی ایک دو ایسے کر کے نا سب لوگ اسی روم میں اکٹھے ہو جاتے تھے. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہونے تک جو ہے نا وہ الحمدللہ ہماری یہی روٹین رہی، یہی ہماری عادت تھی. تو میری مدر جو ہے نا انہوں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. مطلب ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، تقریباً 12-15 ایئرس سے تو ان کی بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی. ان کو ڈائبٹیز تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی. تو اس کے باوجود نا انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، بلکہ بچپن میں بھی جب ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تب بھی یہی دیکھا ہے ان کو نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پنسورہ ان کو ماشاءاللہ سے زبانی یاد تھی، درود شریف کتنے سارے ان کو آتے تھے. مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں بہت نا مطلب زبانی یاد ہوتی تھی، اور وہ ایسے ہی منہ میں بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے. جیسے اکثر خواتین ہوتی ہیں نا، ان کا رجحان ہوتا ہے مطلب دنیاوی باتوں کی طرف. ان کا کوئی ایسا رجحان نہیں تھا، کچھ ایسا نہیں تھا. بس یہ تھا کہ نیکی سے ان کی جو ہے نا وہ نہ ہو، مطلب نیکی یہ نہ ہو کہ وہ نہ کر سکیں، بس اس چیز کی انہیں شکایت رہتی تھی. اور جیسے کہ آج کل کی مدر ان لاز ہوتی ہیں نا، تو ان کو اپنی بہوؤں سے ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا. سوری ٹو سے اگر کسی کو میری بات یہاں پہ بری لگ رہی ہے، لیکن جو میری ماما تھی نا ان کو کوئی کسی سے یہ شکایت نہیں تھی، بلکہ ان کی طبیعت جتنی مرضی خراب ہونی، انہیں کسی بھی چیز کا گلہ نہیں ہوتا تھا، سوائے صرف اس کے بھابھیوں سے صرف انہیں اس چیز کا گلہ ہوتا تھا کہ آپ نے میرا وضو نہیں کروایا. اور الحمدللہ کہ 12-15 سالوں سے بے شک ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چارپائی پہ نماز ضرور پڑھتے تھے جیسے بھی تھا. حالانکہ سارا دن بھی ان کی طبیعت خراب رہنی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ان کی طبیعت صحیح ہونی نا تو انہیں نماز ضرور پڑھنی. بات آپ کو بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ نیکی کرنا نہیں چھوڑتا نا تو بے شک خدا بھی اس کی ہر سٹیپ میں مدد فرماتا ہے. آج میں نا بک ریڈ کر رہی تھی تو وہاں سے مجھے ایک بات بہت ہی زیادہ اچھی لگی. وہاں پہ لکھا تھا کہ اگر مشکلیں بہت بری ہوتی نا، مطلب مشکلات جو ہم لوگ لگتا ہے ہمیں کہ بہت بھاری ہیں، بوجھ کی طرح لگتی ہیں، اگر اتنی بری ہوتی نا تو یہ جو مشکلات ہیں نا یہ انبیاء کرام پہ نہ آتی. جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی ان کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے لیے بے شک عملی نمونہ ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ انہوں نے لائف جو ہے بڑی ہی مشکل میں گزاری. مطلب بہت سارے لوگ تھے جو ان کو تنگ کرتے تھے. کبھی طائف کے لوگوں نے ان کو تنگ کیا، کبھی قریش کے لوگوں نے تنگ کیا، کبھی کسی نے کبھی وہ بوڑھی اماں کا واقعہ جو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، بچپن سے ہم لوگ وہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ان پہ کوڑا گراتی تھی بلا وجہ ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ جب وہ بیمار ہو گئی تو خود آپ دیکھنے گئے کہ کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ اس دن وہ کوڑا پھینکنے نہیں آئی. تو جب آپ کو پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے تو خود آپ نے سارا اس کے گھر کا کام کیا، جھاڑو پونچھا آپ نے خود لگایا. مطلب یہ کہ جب انبیاء کرام نے اتنا کچھ فیس کیا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں. اور یہ بھی خدا کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑا فضل ہے خدا کا، جو ہم پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں نا اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. ایک اور میں واقعہ پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ایک قبرستان کے پاس سے نا ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک قبر ہے، اس میں سے نا بے انتہا خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کبھی کلیوں کی، کبھی پھولوں کی، اس طرح سے نا ڈیفرنٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں سے. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ سارے قبرستان سے میں گزر کے آیا ہوں، لیکن مطلب کسی میں سے بھی ایسے خوشبو نہیں آ رہی جیسے کہ اس قبر میں سے آ رہی ہے. وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس قبر میں بہت ہی زیادہ نا یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ جو
وہاں پاس ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ دراصل یہ کسی عورت کی قبر ہے، اور اس عورت نے اپنی ساری زندگی بہت ہی زیادہ مشکلوں کو فیس کر کے، مصیبتوں کو فیس کر کے نا اس نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ آج اس کو جو ہے نا اس کی قبر سے ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبو آ رہی ہے. تو ہماری جو ریئل لائف ہے نا وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے. باقی یہ سارا جو ٹائم ہے یہ جیسے بھی ہے اس کو اسپینڈ کریں، خدا کا ذکر میں مشغول رہیں گے نا، خدا کے ذکر میں، تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گی. بس جی یہ چھوٹا سا آج میسیج دینا تھا آپ فرینڈس کو. اور یہاں پہ نا ہم لوگ لنچ کرنے لگے ہیں، بھابھی شامیہ وغیرہ بنا رہی تھی، اور جو میری سسٹر ہیں وہ یہاں پہ رائتہ اور سلاد وغیرہ کٹ کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ مذاق کر رہے تھے. بہت مزہ آیا، بہت ہی زیادہ. اور جب میں جاتی ہوں نا اپنی مدر کے گھر میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ سسٹر ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، تو ہم سب لوگ نا خوب مطلب فرینڈس کی طرح رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگے پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمیونٹی پہ پوسٹ بھی کرنا بالکل نہ بھلا کریں. اب ہم لوگ ڈنر انجوائے کرنے لگے ہیں، تو آپ فرینڈز نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ میرا کیسا لگا. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ، آج ایکچولی فرائیڈے تھا نا تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑی گپ شپ آپ فرینڈس کے ساتھ لگا لی. اور ایکسرسائز کا ویلوگ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ فرینڈس کے لیے آ رہا ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے. اچھا یہ یہاں پہ نا بیبی کو سلا رہی ہے مومنا، چھوٹا سا ہاؤس بنا کے نا تو یہ میری نقلیں کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے، کہتی ہے ابھی میں نے نا صفائی بھی کرنی ہے اور ابھی یہ سارے کام بھی کرنے ہیں بیبی سو جائے تو اس کے بعد سارے کام نپٹانے ہیں. چلو نا میٹھا. اور یہ ہے جی میٹھا، اوئے اوئے اوئے. میٹھا ہمارا چھوٹا سا بیبی ہے، بس اس کو سوائے فیڈر کے اور کوئی کام نہیں ہے نا.